دوسرا جو میں نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق سیما حیدر نے 14 سال کی عمر میں اس عشق و شوقی کے میدان میں قدم رکھا۔ اس کا پہلا عشق جو تھا چھوٹے موٹے واقعات کو چھوڑ کر وہ ایک ڈسپینسر تھا، جس کو دیہات میں ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حیرت انگیز بات ہے، اس نے جو بھی رابطے کیے وہاں انڈیا میں ایک بھی مسلمان سے رابطہ نہیں کیا۔ جن سے اس نے دوستی کوشش کی 5 بندوں سے، اس میں سے 3 ہندو، ایک جین اور ایک سکھ تھا۔ اور اس وقت 8 زبانیں جانے، کیونکہ اس کی مادری زبان سرائکی ہے۔ علاقے میں اس نے سندھی سیکھی، کراچی آ کے اس نے اردو سیکھی۔ پھر اس کے جو پہلے سسرال ان کی زبان بلوچی ہے، تھوڑی بہت بلوچی اور ہمسایوں سے پنجابی بھی سیکھی۔ تو اس کے علاوہ اس نے جو بھی اس کا مال متا تھا، زیورات تھے، اور جو بھی بیچا، تقریباً 30 لاکھ مالیت کی چیزیں لے کر بیچ کر وہاں فرار ہوئی۔ میں خانپور ضلع رحیمیار خان سے چودھری جاوید بول رہا ہوں۔ میں آپ کے یوٹیوب چینل کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا ہوں۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے سیما حیدر کے معاملے کو ابھی تک پاکستان میں جو ہے آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے بارے میں جو تحقیقات کی ہیں وہ میں نے اپنے ذاتی طور پر ضلع خیرپور میں موجود کچھ بندوں سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے جو بتایا اور جو میں نے چینلوں سے عرض کیا، اس سے میں نے جو نتیجہ نکالا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان تینوں سیما حیدر، سچن اور اے پی سنگھ کو کچھ مخصوص نام دیے ہیں۔ سیما حیدر کا نام تو میں نے رکھا ہے چال جھوٹی، ہر بات میں جھوٹ بول رہی ہے۔ سچن ویسے بیچارہ چوہا سا ہے، اور اے پی سنگھ خراٹ بدھا ہے، خراٹ اور ٹھرکی بڈھا۔ ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وہاں کے وکلا سے کہیں کہ اس کی جو ہے اپنا ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وکیل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، پہلے اس کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کی جائے، کیونکہ انڈیا میں بھی یہ کام موجود ہے، جعلی ڈگریوں والا۔ دوسرا جو میں نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق سیما حیدر نے 14 سال کی عمر میں اس عشق و شوقی کے میدان میں قدم رکھا۔ اس کا پہلا عشق جو تھا چھوٹے موٹے واقعات کو چھوڑ کر وہ ایک ڈسپینسر تھا، جس کو دیہات میں ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں۔ 5-6 سال اس نے اسے خوب لوٹا، کھایا پیا۔ پھر مس کال پر 250 کلومیٹر پرے چیکم آباد کے غلام حیدر سے عشق شروع ہو گیا۔ تو اس کی غلام حیدر نے اس کی خاطر اپنے پہلے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا اور اس کو لے کے کراچی آ گیا۔ پھر جب وہ وہاں سے باہر گیا 2019 کے آخر میں، تو اس لیے یہ گل کھلا دیے۔ تو میرا جہاں تک تجزیہ ہے اور جو میں نے اس کے مطابق پڑھا یا میں نے سنا، تو اس کے مطابق یہ اس نے پہلی جماعت کا امتحان بھی پاس نہیں کیا، جسے ہم عرف عام میں پکی یا KG1 کہتے ہیں پاکستان میں، وہ بھی اس میں بھی فیل ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے کہیں سے ٹریننگ حاصل کی ہے، یا کوئی کراچی میں موجود بھارتی یا جو ہندو موجود ہیں ان سے، کیونکہ جس انداز سے یہ باتیں کرتی ہے وہ عام ہندو جو ہے بھارتی ہیں وہ بھی ایسی ہندی نہیں بول سکتے۔ اور میں کیونکہ سنتا رہتا ہوں ان کے مختلف چینل، کیونکہ جس دن نشریات ہو رہی تھی اس وقت تقریباً 50 کے لگ بھگ بھارتی اور بین الاقوامی چینلوں کے نمائندے اور 150 کے قریب یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر موجود تھے وہاں۔ اور جس انداز سے اس نے باتیں کی وہ حیرت انگیز تھی، کیونکہ جو ہندی وہاں یہ بول رہی تھی وہ تو اچھے بھلے وہ بھارتی بھی نہیں بول سکتے دہلی میں رہنے والے، اور جو جہاں یہ گئی ہے اس علاقے کی جو بولی ہے وہ ہریانوی اور میواتی سے متاثر ہے، اصل ہندی نہیں ہے، ہندی کی ایک بولی کہہ لیں اسے۔ لیکن یہ پڑھی لکھی جو لوگ بولتے ہیں جیسے اس انداز سے اس نے باتیں کی، تو حیرت انگیز بات ہے، اس نے جو بھی رابطے کیے وہاں انڈیا میں ایک بھی مسلمان سے رابطہ نہیں کیا۔ جن سے اس نے دوستی کوشش کی 5 بندوں سے، اس میں سے 3 ہندو، ایک جین اور ایک سکھ تھا۔ تو اس کے علاوہ اس نے جو بھی اس کا مال متا تھا، زیورات تھے،
اور جو بھی بیچا تقریباً 30 لاکھ مالیت کی چیزیں لے کر بیچ کر وہاں فرار ہوئی، اور اس بیچارے کو تو اس نے کنگال کر دیا، ہمارے بچوں پہ۔ یہ پہلی عورت تھی جس نے علل اعلان اتنے میڈیا کے سامنے مرتد ہونے کا اعلان کیا۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان گھر میں جنم لے، جو آنکھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئی ہو، میلاد شریف میں حصہ لیا ہو، اور اس نے کبھی کبھار چلو نماز بھی پڑھی ہوگی تو اسے صورت نہ آئے، پہلا کلمہ نہ آئے، یا تو یہ ڈرامہ تھا اس کا، یا کسی نے کہا ہوگا اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو دوبارہ مسلمان ہو جاؤ گی۔ کیونکہ میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں، میں شاگردوں کو پڑھاتا رہا ہوں، تو ہندو جو شاگرد ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، تو بعض تو پڑھ لیتے تھے، کیونکہ سمجھایا تھا جب تک دل سے نہ پڑھو تو کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، جو دل سے پڑھے گا وہی مسلمان ہوگا۔ تو میرے نزدیک اس نے جو انتہائی خرانٹ اور مکار عورت ہے، ورنہ ایک ان پڑھ جو پہلی جماعت کا امتحان پاس نہیں کر سکی، وہ اس وقت 8 زبانیں جانے، کیونکہ اس کی مادری زبان سرائکی ہے، علاقے میں اس نے سندھی سیکھی، کراچی آ کے اس نے اردو سیکھی، پھر اس کے جو پہلے سسرال ان کی زبان بلوچی ہے، تھوڑی بہت بلوچی اور ہمسایوں سے پنجابی بھی سیکھی۔ اب یہ 3 جو بین الاقوامی زبانیں ہیں، عربی یہ دبئی آتے جاتے سیکھ گئی، اور انگلش اور ہندی جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھی ہے، اور پھر اس کے اتنے پاسپورٹ۔ اور اس کے اب دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حیدر سے جب پوچھا گیا، اس کا بھی ایک موبائل ٹوٹ گیا جس میں سارا ریکارڈ تھا، اور اس کا موبائل بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اب یہ تو کوئی تفتیش کرنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ دوسرا، جو میں چینل دیکھ رہا تھا تو یہ جو ہے سچن ایک مینا قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو ان کو اچھے یعنی کہ آدی واسی یا نیم خانہ بدوش کہا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں اوڈ ہے اس قسم کا۔ تو یہ انگریز جو تھا ڈینزل اوسٹن، سابق گورنر پنجاب، اس نے کتاب لکھی تھی پنجاب کوسٹس، اس میں اس نے آوارہ اور جرائم پیشہ قبائل میں ان کو شامل کیا۔ اس کا ذکر یاسر جواد نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لاہور اور دلی کی لائبریریوں میں بھی موجود ہے یہ کتاب، اور اس کے صفحہ 611 سے 14 تک اور 630-34 تک درمیان میں اس کا ذکر ہے۔ اس میں ان کے بارے میں اور ان کی عورتوں کے بارے میں نازیبا ریمارکس بھی ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر باقیوں کے بارے میں اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ تو کوئی اتنا اعلیٰ خاندان نہیں تھا جس میں یہ گئی ہے۔ اس کا باپ ایک معمولی مالی ہے، 5,000 تنخواہ لینے والا، وہ کیا گزارا کرتا ہوگا، یہ دیہات کی ایک چھوٹی سی دکان کا سیل مین ہے۔ اور تو اس کی جو مجھے ایک اور حیرت ہوئی جو وہاں کی کچھ عورتیں پاکستانیوں کو نامرد اور خسرا اور پتہ نہیں کیا بکواس مار رہی تھی، اس کی ماں بھی ایسے۔ تو مجھے نہیں پتا انہوں نے پاکستانیوں کا کیسے ججمنٹ کر لیا، پاکستان کی مردانہ طاقت۔ ایسے اگر پاکستان والے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتے کبھی بھی، اور نہ کسی پاکستانی چینل یا پاکستانی میڈیا نے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے مین چینل پر تو خبر آئی ہی نہیں، اور جو اخبار تھے چند ایک اس میں وہ تھوڑا بہت ذکر آیا، صرف آپ 5-6 پاکستان کے یوٹیوبر ہیں جو اس میں ہمت دکھا رہے ہیں، اور میں فیاض رامی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے ابھی تک، اور اس کو جعلی وکیل اے پی سنگھ کو جو خران ٹھرکی بڈھا ہے اس کو ابھی تک چیلنج کر رہے ہیں۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب یہ سیما حیدر ایک چینل پر انٹرویو دے رہی تھی تو اس میں بھارتی مردوں کی تو تعریف میں زمین آسمان کے خلاف بھی ملا رہی تھی۔ اسی وقت اسی ٹی وی اینکر نے، اسی ٹی وی کے نمائندے نے جو کیمرہ گھمایا کراچی اس کے گھر کے باہر جو انٹرویو لے رہے تھے، تو اس میں ایک خوبرو مرد بھی کھڑا تھا، ایک لڑکا نوجوان، تو ٹی وی اینکر نے ہوائی بوسہ اچھالا اس کی طرف، اس نے کہا کہ بھارتی ناریاں بھی پاکستانی مردوں کو پسند کرتی ہیں، اور ایک ہوائی بوسہ دیا اس لڑکے کی طرف۔ تو میں حیران ہوں ان کی ذہنیت پر، اس قسم کے جو پراپر اس کو بین الاقوامی ایک وہ بنا دیا انہوں نے۔ میں آپ کی ہمت کی تعریف کرتا ہوں۔ مزید جو میں نے ایک پڑھا تھا
مزید کشمیری 10,000 کشمیری لڑکیاں اور عورتیں اب تک اغوا کی جا چکی ہیں۔ کمیشن کی رپورٹ ہے جو بھارتی حکومت نے مقرر کیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی کوئی ایشو اٹھائیں، کیونکہ بھارتی جو ہے اس میں شمالی ہندوستان کے متعدد ریاستوں میں ان عورتوں لڑکیوں کو جبراً اغوا کر کے سمگلنگ یا بہا سمگلنگ کرتے ہیں، جن میں ان کی فوج اور ادارے اور سمگلر گروہ بھی موجود ہیں۔ اس ایشو کا مطالعہ کر کے اگر میری مدد کی ضرورت ہو میرے فون پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ ایشو ضرور اٹھائے کہ میں 2-4 بار یہ یوٹیوب پر بھی یہ دیکھ چکا ہوں اس قسم کے، کہ کشمیری لڑکیوں کو لایا گیا اور ان کو مرتد بنا کر، ہندو بنا کر ان کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں۔ اگر مسلمان ایسے کرتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف شور مچ جاتا ہے۔ اب کل کیا واقعہ ہے، پرسوں کا، سیتا پور میں ایک مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی ہندو لڑکی، تو اس کے والدین کو مار دیا ہندوؤں کے گروہ نے، محلے نے، اور مسلمانوں کو لو جہاد کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو کیا جہاد کہیں گے؟ اس کے بارے میں آپ ذرا اٹھائیں گے مسئلہ؟ مجھے امید ہے الحمدللہ آپ سے رابطہ بھی کروں گا اور اسے اپنے پروگرام میں جگہ دیں گے۔ والسلام۔